بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کلنجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر پر چلے اور غالب بن ابر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ راستہ میں بیمار ہو گئے۔ ہم لوگ جب مدینہ پہنچے تو وہ بیمار تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عیادت کو آئے اور کہا کہ ان سیاہ دانوں کو اختیار کرو، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر ان کو پیس لو اور پھر روغن زیتون کے چند قطروں کے ساتھ اس کو اس کی ناک میں اس طرف اور اس طرف یعنی دونوں طرف ڈالو، اس لیے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کالا دانہ بجز سام کے تمام امراض کا علاج ہے۔ میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس بیماری میں کلونجی کو کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی کلونجی کے استعمال کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اصل کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچار اور چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی ہی کے ہوتے ہیں، جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ یہ سریع الاثر ہیں، یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں۔ اطباء قدیم کلونجی اور اس کے بیجوں کے استعمال سے خوب واقف تھے۔ معلوم تاریخ میں رومی ان کا استعمال کرتے تھے۔ قدیم یونانی اور عرب حکماء نے کلونجی کو روم ہی سے حاصل کیا اور پھر یہ پوری دنیا میں کاشت اور استعمال ہونے لگی۔ طبی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی اطباء کلونجی کے بیجوں کو معدے اور پیٹ کے امراض مثلاً ریا، گیس کا ہونا، آنتوں کا درد، کثرت ایام، نسیان، یاداشت کی کمی، ریشہ، دماغی کمزوری، فالج اور افزائش دودھ کے لیے استعمال کرواتے تھے۔ کلونجی کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ گرم اور سرد دونوں طرح کے امراض میں مفید ہے، جبکہ اس کی اپنی تاثیر گرم ہے اور سردی سے ہونے والے تمام امراض میں مفید ہے۔ صرف ایک چٹکی کلونجی سے آپ درجنوں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن کے مسئلے سے متعدد لوگ پریشان ہیں۔ زیادہ تر بلڈ پریشر کا مسئلہ جسم میں برے کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلونجی نہ صرف آپ کی ہڈیوں میں LDL کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلکہ آپ کے دل کی بھی حفاظت کرتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں وہ روزانہ ایک چٹکی کلونجی کھائیں۔ اس کے لگاتار استعمال سے آپ ایک ہفتے کے اندر اپنے ہائی بلڈ پریشر میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اسی طرح جب ہمارا لبلبہ انسولین کی درست مقدار کو پیدا نہیں کر پاتا تو اس وقت شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کلونجی اس بیماری میں بہت زیادہ اثردار ثابت ہوتی ہے۔ یہ انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ شوگر کے مریض اس بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے روزانہ ایک چٹکی کلونجی کو کھا کر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض کلونجی کے 7 دانے روزانہ صبح نگل لیا کریں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف محقق و معالج ڈاکٹر خالد غزنوی شوگر کے مریضوں کو کلونجی کے بیج 3 حصے اور کاسنی کے بیج 1 حصہ استعمال کروا کر مفید نتائج حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح کلونجی آپ کے جگر کو صحت مند رکھنے میں بھی مفید ہوتی ہے۔ کلونجی کو ہمارے لیور کی پراپر فنکشننگ اور اس میں سے ٹاکسنز کو باہر نکالنے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے۔ ایسے خطرناک کمپاؤنڈز جو ہمارے لیور کو ڈیمیج کرنے اور لیور میں کمزوری کی بنیادی وجہ بنتے ہیں، کلونجی کھانے سے ان زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارا لیور جب صحت مند طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو ہمارے پورے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور جسم میں صحت مند خون بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے لیور کی بیماری میں مبتلا افراد روزانہ ایک چٹکی کلونجی کھا کر اپنے جگر کو صحت مند اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح غلط خوراک کھانے کی وجہ سے دماغی کمزوری اور یاداشت کا کمزور ہونا آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ کلونجی آپ کی دماغی صحت کو بڑھاتی ہے اور آپ کی یاداشت کو بہتر کرتی ہے۔ روزانہ صرف ایک چٹکی کلونجی کھا کر اپنے برین سیلز کی ایکٹیویٹیز کو تیز کیا جا سکتا ہے اور اس سے یاداشت کی کمزوری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنے اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کلونجی کا شربت بنا کر پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو پھیپھڑوں اور سانس کے مسائل اور دمہ سے پریشان ہیں وہ روزانہ ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ کلونجی ڈال کر 10 منٹ تک ابالیں۔ اس کے بعد جب یہ ڈرنک ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پیا جا سکتا ہے۔ اس سے دمہ میں تیزی سے سدھار لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دمہ کے مریض دن میں 2 مرتبہ اس مشروب کو ضرور پئیں۔ 1 سے 1.5 ہفتے تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ اس بیماری کو ختم ہوتے خود دیکھیں گے۔ بالوں کا گرنا مردوں اور عورتوں میں بہت ہی عام بات ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کلونجی کا تیل بالوں پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تیل کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس
اور پاورفل اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں، جس سے بالوں کو اندر سے طاقت ملتی ہے اور بالوں کے جھڑنے کا مسئلہ کم وقت میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار کلنجی کے تیل کو اپنے بالوں میں لگا کر 10 منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کریں، پھر 30 منٹ لگا رہنے دیں اور پھر بالوں کو دھو لیں۔ اس آئل کو لگاتار استعمال کرنے سے آپ بالوں کے جھڑنے کی پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ کلنجی نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ریا، گیس اور بد ہضمی میں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن، گیس یا ریا بھر جانے اور اپھارے کی شکایت محسوس ہوتی ہو، کلنجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ معدے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کلنجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب تھوڑی سی سردی لگنے سے زکام ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کلنجی کو بھون کر باریک پیس لیں اور کپڑے کی پوٹلی بنا کر بار بار سونگنے سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ اگر چھینکیں آ رہی ہوں تو کلنجی بھون کر باریک پیس کر روغن زیتون میں ملا کر اس کے 3 4 قطرے ناک میں ٹپکانے سے چھینکیں جاتی رہتی ہیں۔ کلنجی پیشاب آور بھی ہے۔ اس کا جوشاندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردے اور مثانے کی پتری خارج ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں میں ٹھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلنجی کو سرکے میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلنجی کو باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر روغن زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیل مہاسوں اور دانوں کی شکایت عام ہے۔ وہ مختلف بازاری کریمیں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو مزید خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان بچے بچیاں کلنجی باریک پیس کر سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کریں اور صبح چہرہ دھو لیا کریں۔ چند دنوں میں بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف و شفاف ہو جائے گی بلکہ کیل مہاسے بھی ختم ہو جائیں گے اور جلد میں نکھار بھی آئے گا۔ جلدی امراض میں کلنجی کا استعمال عام ہے۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلنجی کو توے پر بھون کر روغن مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم مندمل ہو جاتے ہیں بلکہ نشان دھبے بھی جاتے رہتے ہیں۔ جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو، وہ کلنجی کے 6 7 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلنجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو اعصابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ کلنجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ پیٹ اور معدے کے امراض، پھیپھڑوں کی تکلیف اور خصوصاً دمہ کے مرض میں کلنجی بہت مفید ہے۔ کلنجی کا سفوف نصف سے 1 گرام تک صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ یہ پرانی پیچس اور معدے کی جلن میں بھی مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ہچکیاں آتی ہوں وہ کلنجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے 1 چمچ مکھن میں ملا کر استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ماہرین طب کلنجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید پایا ہے۔ گزشتہ سال برطانیہ سے کلنجی پر تحقیق کے لیے پاکستان آنے والی ایک خاتون نے بتایا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل دواساز ادارہ کلنجی سے ایک کریم تیار کرنا چاہتا ہے کیونکہ کلنجی پر تحقیق کے بعد معلوم کیا گیا ہے کہ اس میں ضروری روغن پائے جاتے ہیں جو کئی امراض میں مؤثر ہیں۔ پاکستان کے ایک ممتاز سائنسدان نے جامعہ کراچی کے شعبہ کیمیا میں کلنجی پر جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق کلنجی کے الکلائڈز کسی اور شے سے حاصل نہیں ہوتے۔